آپ ماشاءاللہ HODs بیٹھے ہوئے ہیں اور پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پالیسی بنانی کیسے ہے شریعت کے مطابق. تو پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ پالیسی جو ہے وہ شریعت کے موافق نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو ہم نے دیکھی نا کہ اگر پالیسی شریعت کے موافق نہ ہو تو کیا ہوگا. جب نان کمپلائنس ہوگی شریعت کی تو وہ گناہ کا ذریعہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن اور کیا ہو سکتا ہے, دیکھیے اور یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے انجسٹس. دیکھیے جب پالیسی بنانے والا نا کوئی انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے ہیومن مائنڈ سے سوچیں, اب اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا بائسنس ہوتی ہے. اگر وہ میل ہے تو میل اورینٹڈ پالیسی بنائے گا, اگر وہ باس لیول پر ہے تو وہ ٹاپ مینجمنٹ کو پریکیور کرتا ہوا پروٹیکٹ کرتا ہوا بنائے گا. اگر جو ہے وہ پالیسی بنانے والا جو ہے وہ جو نیچے کے لیول کا وہ اسٹاف ہے اس کو آپ نے ڈیلیگیٹ کیا ہے تو وہ دیکھے گا یار ہمارے جو مڈل مینیجرز ہیں یا لوور کیڈر ہیں وہ کیسے پروٹیکٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی یونین ہے تو وہ اپنے لحاظ سے بنائے گی, اگر کوئی اونر ہے تو وہ اپنے لحاظ سے پالیسی بنائے گا. ہر ایک میں بائسنس ہوگی, ہر ایک میں جو ہے شارٹ سائٹڈنس ہوگی. لیکن اگر ہم جو ہے وہ پالیسی شریعت سے پوچھ کے بنائیں گے تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے, تو وہ پالیسی کے اندر جسٹس ہوگی. ورنہ اگر ہماری ہیومن سائنس میں ہوگی یا ہم ویسٹ کو دیکھ کے بنائیں گے, وہاں سے کاپی کر کے بنائیں گے, تو اس میں انصاف نہیں ہو سکتا. شریعت کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کیا فرمایا کہ واقیم الوزن بالقسط, کہ ترازو کو انصاف کے ساتھ پکڑو. تو یہ پالیسی ایک عدل کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہماری پالیسی کے ذریعے کسی کی انجسٹس نہ ہو رہی ہو. اچھا, اب دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں کہ ہماری شریعت کے مطابق پالیسی نہ ہوئی تو کیا ہوگا. اس پالیسی کے اندر پروہیبٹڈ ایلیمنٹس آ سکتے ہیں. پروہیبٹڈ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, اس میں یعنی جو چیز گناہ ہے, جو چیز ممنوع ہے, اس میں ہو سکتا ہے کوئی سود کا ایلیمنٹ آ جائے. کوئی ہم نے بات کی تھی سود پہ پورے ہم نے ڈیٹیل ٹریننگ کرائی تھی. غرر کا ایلیمنٹ آ جائے, غرر جس کو کہتے ہیں انسرٹن چیز, یعنی کوئی واضح نہ ہو. ٹھیک ہے, قمار جوئے کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. نان شریعہ کو سیل کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کتنے گناہ والی چیز آ سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک پالیسی بنائی ریکوری کی, اور اس پالیسی کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ اگر وہ وقت پہ پیمنٹ نہ کرے تو آپ اس پر جو ہے نا وہ سرچارج لگائیں گے. اب کوئی وقت پہ پیمنٹ نہیں کر رہا تو اس کے اوپر لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے نا. اور ہم نے یہ سود کی ٹریننگ میں پڑھا تھا کہ لائبلٹی کے اوپر ایڈیشنل چارجز لینا سود ہوتا ہے, یعنی قرض کے اوپر اضافی رقم لینا سود ہوتا ہے نا. تو آپ نے ایک پالیسی بنائی, اس میں ہمیں لکھ دیا کہ ریکوری اگر نہ ہو تو سرچارج لگے گا اور وہ ہماری انکم بنے گی. میں مثال دے رہا ہوں. تو ابھی کیا ہو گیا, پروہیبٹڈ ایلیمنٹ اس کے اندر آ گیا. اب آپ کو نہیں معلوم, آپ نے ایک ایسی پالیسی بنا دی. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ ایک اور ایلیمنٹ جو آئے گا وہ آئے گا حقوق العباد کا, کہ پالیسی کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز اگر آپ نے شریعت کے مطابق نہیں بنائی تو کسی کا حق مارا جا رہا ہو. دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے. اگر آپ نے اس کو دنیا میں نہیں دیا تو آپ کی آخرت میں بڑی مشکل سے کمائی ہوئی نیکیاں اس کو مل جائیں گی. اور پتہ نہیں آپ نے حقوق العباد کی وجہ سے اس کے دل پہ کوئی ٹھیس پہنچی اور اس کی ایک آہ جو ہے نا وہ آپ کے پورے کاروبار کو لے ڈوب سکتی ہے. تو آپ نے پالیسی ایسی بنائی جس کے اندر شریعہ کا خیال نہیں رکھا, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہو. اور دیکھیں مثال کے طور پر HR کی پالیسی آپ نے بنائی, اس میں ڈیڈکشنز کے اوپر لیٹ, ہم نے پوری اس پہ بات کی ہے کہ ہماری پوری ویڈیوز اس پہ موجود ہیں کہ لیٹ ڈیڈکشن جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہیں, اس کا شرعی آلٹرنیٹ ہوتا ہے. لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی دیر کیا اور پورے دن کی چھٹی ہو گئی. اس کو ذرا بند کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. تو پورے دن کی آپ کی ایبسنٹ ہو گئی تاکہ ہم فوکس ہو کے بات کر سکیں نا. تو پورے دن کی آپ کی ایبسنس کاؤنٹ ہو گئی. یا آپ نے جو ہے پینلٹی اس پہ لگا دی کہ نوٹس پیریڈ نہیں دیا تو پورے مہینے کی آپ کو سیلری دینی پڑے گی. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ویسٹ سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, اور اس کی بنیاد پر ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا حق ہم نے مار لیا. اور بعض اوقات جو ہے اس کے ڈیڈکشن کرنے سے بہت اماؤنٹ چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اس کا حق ہے جو آخرت میں آپ سے مانگے گا کہ بھائی میں تو اس دن آیا تھا, آپ کو میں نے سرو کیا تھا, اس کے باوجود آپ نے جو ہے میری فل اینڈ فائنل نہیں دیا یا آپ نے ڈیڈکشن کر لی.
تو اب ہم نے کیا ہوا, حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہوتی ہے اگر آپ جو ہے وہ ٹریننگ میں اس بات کو فوکس ہو کے نہ سنیں کہ شریعہ کمپلائنٹ پالیسیز کیسے ہونی چاہیے. اگر شریعہ کمپلائنٹ پالیسی نہ ہوئی تو حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اگر آپ کی پالیسی شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ ریکرنگ, یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے. وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ریکرنگ سن, ایک ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. تو پالیسی کو جب بھی میں ریویو کرتا ہوں مختلف اداروں میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ پالیسی بنائی تھی پچھلے فائنینس ہیڈ نے یا پچھلے ایچ آر ہیڈ نے, اب اس کو گئے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے, لیکن چونکہ یہاں پر ریویو نہیں ہوئی, پالیسی ریفریش نہیں ہوئی, تو وہی پالیسی چلی آ رہی تھی. تو اس نے ایک ایلیمنٹ اس میں کوئی گناہ کا رکھ دیا تھا, حقوق العباد کی حق تلفی کا رکھ دیا تھا, اس میں کوئی جو ہے ناجائز ایلیمنٹ آ گیا تھا, چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق تھا. تو آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اس کو گئے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے مثال کے طور پر ادارے سے, اور اب تک اس پہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کا گناہ اس کو بھی مل رہا ہے کیونکہ پالیسی بنانے والا تھا وہ. تو ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جب میں نے کیا, نماز نہیں پڑھی بس اس کا گناہ ختم ہو گیا, ایک دفعہ ملا ختم ہو گیا. لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو کنٹینیوس ہے, یعنی جب تک اس آفس میں وہ غلط کام ہو رہا ہے مجھے گناہ مل رہا ہے, اور جب تک اس آفس میں اچھا کام ہو رہا ہے اگر میں نے شریعہ کمپلائنٹ پالیسی بنا دی تو مجھے اس کا اجر مل رہا ہے. تو پالیسی اس لحاظ سے سینسٹیو ہوتی ہے کہ یہ ریکرنگ ہوتی ہے, یعنی آپ کا ڈیلی جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی ایز پر پالیسی کر لو, ایز پر پالیسی اس کو کر لو. اب اس نے پالیسی دیکھی, اب جو اونر ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, وہ بھی پالیسی کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو نہیں دیکھ رہے, بس وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کی کمپلائنس ہو جائے. اب ان کو نہیں معلوم کہ اس لیے کہتے ہیں کہ پالیسی نہ صرف شریعہ کمپلائنٹ ہو بلکہ بار بار وہ ریویو بھی ہو رہی ہو, یعنی سال میں منیمم ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہر پالیسی شریعہ کی نظر سے گزر چکی ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی نئی تھاٹ آ گئی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, یا کم از کم جو پرانی پالیسیز ہیں وہ ایک دفعہ ضرور ریویو ہو جائے. تو اب اگر ایسا ہے کہ آپ نے پالیسیز کو ریویو نہیں کیا اور وہ نان شریعہ چیز چل رہی تو 6-7 سال سے وہ غلط چیز پہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ باتیں تو تھی جو ہم نے نان شریعہ پالیسیز کی ہم نے دیکھی کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں.